بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج ہماری اردو کی سیکنڈ ایئر کی کلاس کا لیکچر نمبر 4 کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی اردو کی سلیبس کی حمد سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ تو حمد ہماری آج کی کلاس کا ٹاپک ہے۔ دیکھیے، حمد کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی صاحب۔ مولانا الطاف حسین حالی حمد کے شاعر ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات 1914، تو لگ بھگ 106 سال ہو چکے ہیں آپ کو دنیا سے گزرے ہوئے۔ آپ کا جو لقب یا اعزاز ہے، جو ٹائٹل ہے مولانا الطاف حسین حالی کا، وہ قومی شاعر ہے۔ قومی شاعر کے نام سے آپ پہچانے جانتے ہیں۔ MCQs میں یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کس شاعر کو قومی شاعر کہا جاتا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ آپ کی مشہور جو تصنیف ہے، جو سب سے زیادہ فیمس جو بک ہے آپ کی، یا فیمس جو آپ کی جو تصنیف ہے، جو آپ کی لکھی ہوئی جو نظم ہے، وہ ہے مد و جزر اسلام۔ مد و جزر اسلام، اور اسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر بند جو ہے وہ 6 اشعار پر مشتمل ہو، یعنی جس کے ہر بند میں 6 اشعار ہوں، اسے مسدس حالی مسدس کہا جاتا ہے، اسے ٹرم ہے یہ پیج نمبر 157 پر آپ کو مل جائے گی۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 157 آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ بک ہے تو اس کو نکال لیجئے، تو اس میں سے میں اشعار پڑھوں گا اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو اس میں الطاف حسین علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کس قدر ہے اور کتنی زبردست ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ کی قدرت کا اختیار کیسا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے انسان کے دل کو اس طرف مائل کر دے، پھیر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی، اور کیا اس سے زیادہ جو ہے وہ دلیل پیش کی جائے گی کہ لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ کیسا ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، کہ مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا نافرمان انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار انسان سے اپنی حمد کو بیان کروا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر شان والی بات ہے کہ میرا دل، بلکہ تمام انسانوں کا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ دوسرے شعر میں حالی کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی بھی دنیا میں فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اس میں سب سے مقدم، سب سے پہلی ڈیوٹی، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے، اس کے حکم کو بجا لانا ہے۔ گو سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے ہے حق تیرا ادا کرنا، تیرے حق کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا، یہ سب سے پرائمری ڈیوٹی ہوتی ہے انسان کی۔ بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی میں اگر اپنی ساری زندگی بھی صرف کر دیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیں، تب بھی اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے بندگی کا، اپنے بندے ہونے کا
حق ادا کر دیا، نہیں کر سکتے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بہت عاجز لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی رحم اور اپنے فضل سے قبول کر لے تو یہ اس کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ ہماری عبادات اور ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جائیں. تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. اگلا شعر دیکھیے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا. تو محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم. تو اس محرم سے مراد جو ہے وہ والا محرم نہیں مراد ہے کہ جو ہم اپنی عام زندگی میں محرم اور نامحرم مراد لیتے ہیں، یعنی اپنا جو خونی رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ آپس میں وہ جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ نامحرم. تو یہ وہ محرم اور نامحرم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد، محرم سے مراد اس کی جو لغوی معنی ہے یعنی رازدار، واقف ہونا، جاننا، پہچاننا. تو کہتے ہیں کہ جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا ہو، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے یہ بات کہ اللہ کو جان لینے والا، پہچان لینے والا وہ بھی گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا ہوتا ہے، نہ پہچاننے والا ہوتا ہے. یعنی کائنات میں آپ جب دیکھتے ہیں ہر جگہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں، نظارے ہیں. کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی محنت سے، ریاضت سے، اپنی عبادات سے اللہ کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کی ذات تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب اللہ کی قدرت کے راز ان کے اوپر آشکار ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گویا کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں. وہ اتنا محو ہو جاتے ہیں اس کی ذات میں، وہ اتنا کھو جاتے ہیں کہ گویا انہیں کچھ معلوم ہی نہیں. اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، درخواست کی کہ مجھے اپنا آپ دکھائیے، اپنا جلوہ دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو یعنی دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلوے کی تاب نہیں لا سکتے اور اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے. تو یہی چیز جو یہی فلسفہ اس شعر میں بیان کیا گیا. اگلا شعر دیکھیے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. خلعت سلطانی کسے کہتے ہیں؟ بادشاہی لباس، بادشاہوں والا لباس. یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، اس کی جس طرح اگلا شعر جو پچھلا شعر گزرا ہے کہ اللہ کی ذات میں اتنا مگن ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، فنا کر دیا، اور اللہ کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر تو وہ جب اللہ کا گدا بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہے، یا اسے چاہت نہیں ہوتی جب وہ حقیقی آپ کہہ لیجئے کہ عشق حقیقی کا جب مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پھر دنیا کے کسی اور مزے کی جو ہے وہ گنجائش اس کے اندر باقی نہیں رہتی، پھر کسی اور خواہش اور تمنا کا اس کے اندر وہ باقی نہیں رہتا. تو خلعت سلطانی اس کی نظروں میں نہیں جچتا، پھر بادشاہوں والا لباس اور خواہشیں اس کی نظروں میں نہیں آتی. وہ کملی میں مگن رہتا ہے، وہ دو چادروں میں اور ایک سادہ سے لباس کے اندر جو ہے وہ مگن رہتا ہے اللہ کا بندہ. اس کی مثال آپ حضرت عمر کی مثال لیجئے کہ اسلام لانے سے قبل جو ہے وہ ان کے کیا ان کی شان اور شوکت تھی، اور اسلام لانے کے بعد اور بالخصوص جب ان کو خلافت ملی اور جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جب وہاں پہنچے تو پہچان میں نہیں آتا تھا کہ خلیفہ وقت کون ہے اور غلام کون ہے، کیونکہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ آپ کے غلام کی تھی، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں پیون لگے ہوئے تھے، تو پہچان نہیں ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہے یا جو نیچے کھڑا ہوا ہے اور جس نے اونٹ کی باگ پکڑی ہوئی ہے وہ خلیفہ ہے. تو یہ ہے اس شعر کی اصل تشریح. اگلا شعر دیکھیے، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا.
انسان جتنی ترقی کر لے، جہاں چاہے انسان منصب پر پہنچ جائے، جتنی شان شوکت دنیا والے اسے دے دیں، اس کے قدموں میں رکھ دیں، لیکن بالآخر جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی زبردست مثال فرعون کی مثال دی جاتی ہے، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، دعویٰ کیا کرتا تھا دنیا میں، کیسے غرور اور تکبر کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، جب سمندر میں وہ غرق ہو رہا تھا ساحل، نیل کے ساحل میں، تو روایت میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن چونکہ موت کے فرشتے آ چکے تھے تو اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ لیکن ان دی اینڈ انسان جہاں کہیں بھی پہنچ جائے، کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا ہی عروج مل جائے، آخر کار وہ اللہ کی عظمت کو مانتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں ہیں کرتے ہیں گلا تیرا۔ یعنی جو اپنے مصائب میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فریاد رس سمجھتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، یا گلہ کرنے سے مراد شکوہ کرنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے، اپنی مصیبت کا ذکر اللہ سے کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا۔ تو جو اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو پھر ہر مصیبت میں، ہر شے کے اوپر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محیط، کافی، محیط کا مطلب اس کو گھیرے ہوئے ہر چیز کو، یعنی اللہ اسے کافی نظر آتا ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلا شعر، نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو جو نعمتیں انسان کو دی ہیں تو اس کا پھر بدل یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ صرف زبانی شکر ادا کرنا ہی شکر ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح سلامت جسم دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، تو ان کا شکر ادا کرنا کیا ہوگا کہ ان کا درست استعمال کیا جائے، اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں انہیں استعمال کیا جائے۔ تو اسی طرح جو بھی نعمت اللہ نے دنیا میں دی آپ کو، تو اس کا شکر ادا جو لوگ نہیں کرتے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار ہیں، وہ بدمست ہوئے ہیں، ان کی عقل معاف ہوئی۔ اگلا شعر، طاعت میں ادب تیرا، اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ یہ تھوڑا سا ٹپیکل شعر ہے، تو اس کو میں آپ کو خلاصہ میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، طاعت کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنا، اور اسیاں کہتے ہیں گناہ، نافرمانی کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کا ادب اور احترام کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، گناہ کرنے سے بہت بہتر ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب وہ اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کا عمل ان کو اطاعت گزار بندوں کی فہرست سے بھی اوپر لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے آگے گڑ گڑایا جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اس کے آگے آنسو بہائے جائے۔ تو جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر گڑ گڑائے گا کیسے؟ تو جو گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ جب پھر آنسو بہاتا ہے تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ آگے دیکھیے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اس میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید کی جو دعوت ہے وہ عام ہو جائے گی، اور ہر شخص جو ہے وہ اللہ کو مانے گا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ پھیل ہی جائے گی، کیوں؟ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یعنی اللہ کی توحید کا جو پیغام ہے وہ اس قدر تیزی سے دنیا میں عام ہو رہا ہے، گویا جس طرح گھر گھر جو ہے وہ خوشبو یا ہوا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جھونکے پہنچ رہے ہیں۔ آخری شعر ہے اس کا، اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مقطع ہے حمد کا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو اس آخری مقطع میں الطاف حسین حالی صاحب جو ہے وہ اپنے انداز کا، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز دیا ہے نظم لکھنے کا، شاعری کرنے کا،
تو اس اپنے شاعرانہ انداز کی خصوصیات کو اور کوالٹیز کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب حالی لکھتے ہیں اور جب وہ شاعری کرتے ہیں، نظم گوئی کرتے ہیں، تو اس قدر دلکش اور دل نشین انداز میں کرتے ہیں کہ ہر ایک کے دل کو ان کی جو جملے ہیں، ان کے جو شعر ہیں وہ چھو کے گزر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ انداز حالی کا جو ہے وہ تمام دیگر شعراء سے ہٹ کر ہے اور جدا ہے۔ تو یہ اشعار جو ہیں وہ ان کی تشریح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ عموماً نوٹس میں حمد اور نعت کی جو ہے وہ تشریح نہیں کی جاتی، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کیونکہ بورڈ میں جو ہے اس کے اشعار پیپر میں نہیں آتے، وہ کہ آنے چاہیے، حمد اور نعت ہے، لیکن چونکہ اس کی ابتدا حمد اور نعت سے ہے آپ کی بک کی شاعری والے سیکشن کے، لہٰذا ہمیں حمد اور نعت کو میں پڑھاتا ہوں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ان تمام اشعار کی تشریح کو بیان کی۔ نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام۔